آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روحانی زندگی کیسے گزارے۔ انسان کی زندگی صرف جسم کا نام نہیں، ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے لیکن ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا کھانا ہے جبکہ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، دعا، توبہ، تقوی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج انسان کے پاس سہولتیں بہت ہیں لیکن سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ مال ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، لیکن دل بے چین ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جسم کی ضرورتوں کا تو خیال رکھا مگر روح کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ روح کا سکون کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی چیزیں انسان کو کچھ وقت کے لیے خوش کر سکتی ہیں لیکن دل کا حقیقی اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ روحانی زندگی کی پہلی بنیاد نماز ہے۔ اگر ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے عمل میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہماری نماز درست ہو گئی، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو گئی تو ہمارے بہت سے معاملات خود بخود درست ہونے لگیں گے۔ اس لیے نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا موقع سمجھیں۔ دوسری بنیاد قرآن پاک سے تعلق۔ آج ہمارے موبائل میں ہزاروں چیزیں موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کتنا موجود ہے؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جس میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر دل میں حسد ہے قرآن کی طرف آئیے، اگر دل میں خوف ہے قرآن کی طرف آئیے، اگر دل میں بے چینی ہے قرآن کی طرف آئیے، اگر زندگی میں مقصد کی کمی محسوس ہو رہی ہے قرآن کی طرف آئیے۔ روزانہ چند آیات ہی صحیح مگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ تیسری بنیاد ذکر الہی۔ روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ ذکر الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور رب العالمین اپنے بندے کو یاد فرمائے۔ اس لیے چلتے پھرتے، کام کرتے، سفر میں، گھر میں، فارغ اوقات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے۔ چوتھی بنیاد گناہوں سے بچنا۔ روحانی زندگی صرف ذکر کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے۔ اگر زبان ذکر بھی کرے اور اسی زبان سے غیبت بھی ہو، اگر آنکھ قرآن بھی دیکھے اور حرام بھی دیکھے، اگر زبان درود بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے روحانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ سب کی حفاظت کریں۔ پانچویں بنیاد ہے توبہ و استغفار۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کامیاب وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے۔